بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على اشرف المرسلین المبعوث رحمتا للعالمین اللہم ربنا زدنا علما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو رمضان شریف کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کے لیے اسے بابرکت بنائے اور ہمیں اس کا احترام کرنے کی اور اس ماہ مبارک کے روزے رکھنے کی اور اس میں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے پروگرام شرعی مسائل میں آج کا جو سوال ہے وہ روزے سے ہی متعلق ہے۔ یہ سوال کئی دوستوں نے پوچھا ہے، وہ یہ کہ کووڈ کی ویکسین آ چکی ہے اور اس کی لہریں بھی آ رہی ہیں، تو ان حالات میں یہ کووڈ کی ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ اب کچھ لوگوں نے لگوا لی ہے، ایک شاٹ لگوا لیا ہے اور دوسرا ابھی لگوانا ہے، تو وہ شاید رمضان میں آئے گا، یا کچھ لوگوں کو اپوائنٹمنٹ ہی رمضان میں ملی ہے، تو ان لوگوں نے پوچھا ہے کہ کیا یہ ویکسین لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا کہ نہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، ویکسین یا انجیکشنز کے حوالے سے علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بعض کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔ ہم دونوں آراء کا احترام کرتے ہیں، لیکن جو دوسری رائے ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے، تو مختصراً جواب یہ ہے کہ وہ انجیکشن یا ویکسینز جن کی دوائیں معدے تک نہیں پہنچتی، بالفاظ دیگر یعنی وہ انجیکشنز جن کا مقصد مریض کو غذا فراہم کرنا نہیں ہوتا، ان کے لگانے میں کوئی حرج نہیں، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور کووڈ کی ویکسین اسی پیرائے کی ہے کہ اس سے مریض کو غذا نہیں پہنچتی بلکہ وہ مسل میں لگایا جاتا ہے، لہذا کووڈ کی ویکسین لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور اس دوران ویکسین لگوانا جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انجیکشن میں مسامات کے ذریعے سے دوا جسم میں پہنچائی جاتی ہے، اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے غسل کرنا یا کسی زہریلے کیڑے، سانپ یا بچھو کے کاٹنے سے اس کا زہر بدن تک اندر سرایت کر جاتا ہے، مگر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح جب تک کہ دوا یا کوئی بھی چیز جوف میں، پیٹ میں، معدے میں نہ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ معزز سامعین و ناظرین، اب اس کی دلیل کیا ہے؟ فتاوی الشامیہ جلد نمبر 2 اور اس کا صفحہ نمبر 365 ہے، اس میں فرمایا گیا المفطر انما هو الداخل من المنافذ للاتفاق على من اغتسل في ماء فوجد برده في باطنه انه لا يفطر۔
فتاوہ شامیہ میں یہ عبارت، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ چیز جو منافذ اصلیہ سے، جو کہ طبی منافذ ہیں، طبی خوراک کے ذرائع ہیں، یا جسم میں طبی طور پر کوئی چیز پہنچانے کے راستے ہیں، ان سے اگر کوئی چیز نہ پہنچائی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اس کی مثال انہوں نے یہی دی ہے کہ اگر کوئی شخص غسل کرتا ہے ٹھنڈے پانی سے، تو اس ٹھنڈے پانی کی ٹھنڈک اس کے باطن تک، اس کے پیٹ تک، اس اندر تک وہ محسوس کرتا ہے، تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح فتاوی ہندی اور عالمگیری میں بھی یہ ہے کہ ما يدخل من مسام البدن من الدهن لا يفطر وهكذا فی شرح المجمع، یعنی جو تیل بدن کے مسام کے ذریعے سے جسم میں داخل ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح معزز سامعین و ناظرین، فقہ حنفی کی بہت اہم کتاب جس کا نام فتح القدیر ہے، یہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اس کے کتاب الصوم میں اور باب موجب القضاء والکفارہ، اس کی جلد 2 اور صفحہ 257 پر وہ بیان کرتے ہیں کہ المفطر الداخل من المنافذ کالمدخل والمخرج لا من المسام۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ یعنی روزہ وہ چیزیں توڑتی ہیں جو کسی منفذ یعنی طبعی راستے سے جسم میں داخل ہوں، جیسے مدخل منہ اور ناک وغیرہ، اور مخرج یعنی پاخانہ اور پیشاب کی جگہ سے۔ مسام کے ذریعے سے جسم میں داخل ہونے والی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ علامہ ابن نجیم اپنی کتاب البحر الرائق شرح کنز الدقائق، اس کی کتاب الصوم میں باب ما یفسد الصوم میں بیان کرتے ہیں، جلد 3 صفحہ نمبر 484، فرماتے ہیں الداخل من المسام لا من المسالک فلا ینافیہ کما لو اغتسل بالماء البارد ووجد بردہ فی کبدہ، یعنی جو چیز مسام کے ذریعے داخل ہو اور طبعی راستوں سے داخل نہ ہو تو وہ روزہ نہیں توڑتی۔ جیسے اگر کوئی ٹھنڈے پانی سے غسل کرے تو اس کی ٹھنڈک اسے جگر تک محسوس ہوتی ہے، اور اگر وہ ٹھنڈک جگر تک محسوس کرے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ جتنی بھی فقہا نے عبارات بیان کی ہیں، آراء بیان کی ہیں، ان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ چیز جو مسام کے ذریعے سے، جو طبی راستوں سے بطن میں نہ جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو جو کووڈ کی ویکسین ہے، جو اس کا انجیکشن ہے، اس کا بھی حال یہی ہے کہ یہ بھی جلد کے ذریعے سے گوشت میں لگایا جاتا ہے، لہٰذا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ معزز سامعین و ناظرین، اب اسی طرح چونکہ اکثر لوگ شوگر کے مریض ہیں، انہوں نے بھی کچھ سوال پوچھا ہے، لیکن اس سے پہلے جو میں نے عرض کی کہ کووڈ کی ویکسین کا ہم نے یہ قول لیا کہ جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب دوسرا قول بھی بعض لوگ ممکن ہے اس پر عمل کریں، اگر اس پر عمل کریں تو تب بھی میری احتیاطاً رائے یہی ہے کہ جو لوگ اس حالت میں ویکسین لگوائیں گے، اس قول کے مطابق کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ روزہ اپنا رکھیں، احتیاطاً روزہ ترک نہ کریں، کیونکہ ماہ رمضان کا جو روزہ ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ احتیاطاً روزہ رکھیں، اس کو نہ توڑیں، اور اس کے بعد اسی طرح احتیاط کرتے ہوئے اور توڑنے والے قول کے مطابق ماہ رمضان کے بعد ایک روزہ رکھ لیں کہ اگر خدا نخواستہ ان کا اس حالت میں روزہ ٹوٹ گیا ہے تو اس کے عوض اس کی قضا ہو جائے گی۔ لیکن افضل یہ ہے کہ جو لوگ ماہ رمضان میں ویکسین لگوائیں، خاص طور پہ ہمارے ممالک پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں
یہ لوگ تو رات کو بھی لگوا سکتے ہیں، لیکن مغربی ممالک میں میرا خیال یہ ہے کہ اپوائنٹمنٹ اکثر دن کو ہی ہوتی ہے، لہٰذا جن لوگوں کو اپوائنٹمنٹ دن کو ملتی ہے اور وہ رات کو نہیں لگوا سکتے، وہ اگر دن کو لگوا لیں گے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور جو رات کو لگوا سکتے ہیں وہ افضل طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات جو میں نے عرض کی کہ شوگر کے جو مریض ہیں انہوں نے کئی بار پوچھا کہ وہ جو انسولین لگاتے ہیں، انسولین جو لگاتے ہیں کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو ہم نے جتنی بھی عبارات فقہا کی آراء بیان کی ہیں ان کی روشنی میں انسولین لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ انسولین بھی یہ جلد میں گوشت میں لگائی جاتی ہے، یہ ڈائریکٹ جو ہے یہ معدے میں نہیں پہنچتی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح فقہا کی انہی آراء کی روشنی میں بعض دوستوں نے پوچھا کہ بلڈ ٹیسٹ کروانے سے یا کسی کو خون دینے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو چونکہ انہوں نے فرمایا ہے کہ کسی چیز کا پیٹ میں جانا طبی راستوں سے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور کسی چیز کا خارج ہونا جسم کے ان راستوں سے نہیں، غیر طبی راستوں سے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کی مثال یہی ہے کہ جب آپ بلڈ دیتے ہیں ٹیسٹ کے لیے تو وہ خون نکالا جاتا ہے، ڈالا نہیں جاتا۔ اسی طرح جب آپ کسی کو خون دیتے ہیں تو تب بھی وہ خون نکالا جاتا ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فسد یعنی حجامہ کروایا، آپ نے حجامہ لگوائی اور آپ نے احرام باندھا ہوا تھا اور آپ روزے سے بھی تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی حالت میں حجامہ کروایا، تو جس سے خون نکلتا ہے، تو اس سے سمجھ آئی، معلوم ہوا کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ ہاں، اسی طرح اگر کوئی شخص انہی آراء کی بنیاد پر، میں اگلی چیزیں جو لوگوں نے پوچھی ہیں بیان کر رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جا رہا، کہ اگر کوئی کان میں دوا ڈالتا ہے یا تیل ڈالتا ہے یا پانی ڈالتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور یہی حکم آنکھ کا ہے، یعنی جب تک کوئی چیز حلق کے ذریعے سے معدے تک نہ پہنچے تو اس وقت تک روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب یہاں ایک چیز اور جو کہ فقہاء نے بیان کی ہوئی ہے اور آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، اسے قے کرنا، چونکہ قے میں چیز پیٹ سے باہر آتی ہے، اندر بظاہر نہیں جاتی، تو اس کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص الٹی کرتا ہے، قے کرتا ہے، وانٹنگ کرتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی بات یہ ہے کہ اس قے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر تو اس کی قے منہ بھر کے ہے، اگر منہ بھر کے ہے تو پھر احتمال یہ ہے کہ اس کا کچھ حصہ پیٹ میں چلا گیا ہوگا، جس وجہ سے فقہاء نے بتایا ہے کہ اس سے روزہ فاسد ہوتا ہے۔ اگر منہ بھر کر نہیں ہے تو پھر قے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو معزز سامعین و ناظرین، آج ہم نے کووڈ کی ویکسین کے حوالے سے اور وہ انجیکشن جو مسلز میں لگائے جاتے ہیں، گوشت میں لگائے جاتے ہیں، ان کے حکم کے حوالے سے بیان کیا کہ ایسے انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لہٰذا جو دوست احباب ان حالات میں مجبور ہیں کہ کووڈ کی ویکسین لگوانی ہے رمضان میں یا دوسرا شاٹ لگوانا ہے، وہ لگوا لیں، ان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ تعالی ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ اللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔